بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے محبت رسول اور اس کے تقاضے۔ دنیا میں رہتے ہوئے انسان کو کسی نہ کسی سے محبت ہوتی ہے، پیار ہوتا ہے، الفت ہوتی ہے، ایک لگاؤ ہوتا ہے، انسانی فطرت ہے۔ کوئی انسان مال سے محبت کرتا ہے، دن رات وہ مال کے پیچھے لگا رہتا ہے، سردی گرمی نہیں دیکھتا، خوشی غمی نہیں دیکھتا، بس مال کی محبت میں وہ مال کمانے میں لگا رہتا ہے۔ کسی انسان کو جانوروں سے محبت ہوتی ہے، وہ قیمتی سے قیمتی جانور خریدتا ہے، ان کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ کسی انسان کو محبت مکان سے ہوتی ہے، وہ مکان کو خوبصورت سے خوبصورت تر بنانے میں لگا رہتا ہے، سنی فطرت ہے۔ کسی انسان کو محبت ہے باغبانی سے ہوتی ہے، پودے لگا لینا، کیاریاں بنانا، پھول لگانا، گھاس لگانا، اس کی توجہ باغبانی کی طرف نہیں ہوتی۔ کسی انسان کو محبت اس کے ماں باپ سے بھی ہوتی ہے، ان کی خدمت میں اپنا وقت صرف کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ مجھ سے میرے ماں باپ کو خوش ہو جائے۔ کسی سے محبت اس کی بیوی سے ہوتی ہے، ہم وقت بیوی کو خوش کرنے میں لگا رہتا ہے۔ کسی کو محبت زیادہ سے زیادہ وہ اولاد سے ہو جاتی ہے، اولاد کے آسائش کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے، صحت کے لیے وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے، اپنے اولاد کو سہولیات دینے کے لیے محنت کرتا ہے۔ یعنی انسانی فطرت میں اللہ نے محبت کا عنصر رکھ دیا ہے، محبت کا عنصر رکھ دیا ہے۔ لہٰذا یہ دنیا کی جتنی بھی محبتیں ہیں عارضی ہیں، محبتیں عارضی ہیں، یہ تب تک ہیں جب تک جسم میں سانس ہے، جسم میں روح ہے، سانس چل رہا ہے، روح موجود ہے، یہ محبتیں ہیں۔ لیکن ایک ذات وہ ہے جس سے محبت کی جائے تو دنیا میں بھی فائدہ ہے، آخرت میں بھی فائدہ ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ دنیا کی سب محبتیں ساتھ چھوڑ جاتی ہیں۔ اگر مال سے محبت تھی، جسم سے نور نکلی، اب مال اس کا نہیں ہے۔ اگر مکان سے محبت تھی، جسم سے روح نکل گئی، اب وہ مکان اس کا نہیں ہے۔ کسی کو بینک بیلنس سے، پیسوں سے محبت تھی، اس کے پاس خرچ روپے کیوں نہیں ہے، جسم سے روح نکل گئی، اب وہ پیسے اس کے نہیں ہیں۔ اگر اولاد سے محبت تھی، جب جسم سے روح نکل گئی ہے، اب اولاد ساتھ قبر میں نہیں جاتی، ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ دنیا کی جتنی محبتیں ہیں تب تک ہیں، جب تک سانس جاری و ساری ہے۔ جب سانس ختم ہو جائے، روح نکل جائے، یہ محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، کوئی قبر میں ساتھ نہیں جاتا۔ ایک ذات ہے، وہ ذات مصطفیٰ ہے، وہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، جس سے محبت کی جائے تو سب سے زیادہ محبت کی جائے، کیونکہ وہ ذات اس دنیا میں باعث برکت ہے، وہ آخرت میں باعث نجات ہے۔ حضور کی محبت کا فائدہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، حضور کی محبت کا فائدہ قبر میں بھی ہوگا،
حضور کی محبت کا فائدہ حشر میں بھی ہوگا. یہ محبت ہے، محبت رسول ہے. اللہ اکبر. دنیا میں فائدہ کیا ہے؟ اللہ دنیا میں عزت دیتا ہے، مقام مرتبہ دیتا ہے، خوشیاں دیتا ہے، ایمان کی تکمیل ہوتی ہے. اور قبر میں فائدہ یہ ہے کہ سوال ہوتا ہے من ربوں کا. من کا نقید آتے ہیں قبر میں، کوئی ساتھ نہیں ہوتا. بندہ ایک مومن ہے، اس کے اپنے اعمال ہیں. من ربوں کا سوال ہوتا ہے. اس کے بعد پھر دوسرا سوال ہوتا ہے من دینوں کا. اور تیسرا سوال ہوتا ہے من تکون فی ہذہ الظلل. اے قبر والے، یہ سامنے جو خوبصورت چہرے والا ہے، والضحا کی خوبصورت چہرے والا ہے، جبین والا ہے، واللیل کی زلفوں والا ہے، یہ بتا یہ کون ہے بھائی؟ وہ سمجھتے ہیں جب تیسرا سوال ہوتا ہے میرے متعلق، رب لم یزل، اس قبر سے گنبد خضرا تک پردے ہٹا دیتا ہے. میں اس کے سامنے وجود کے ساتھ موجود ہوتا ہوں. اگر وہ محبت کرنے والا ہے، صاحب ایمان ہے، مسلمان قابل ہے، وہ زبان حال سے کہتا ہے یہ پوچھتے ہو یہ کون ہے؟ ساری زندگی میں نے اس کی محبت میں گزاری ہے، اسی محبوب کی اطاعت میں تو میں نے زندگی گزاری ہے. ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ان کا نام اسم گرامی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضور سے محبت کا صلہ. قبر میں کوئی ساتھ نہیں ہے، حضور قبر میں ساتھ. تو حضور سے محبت کیوں نہیں کیا؟ پھر حضور سے پیار کیوں نہیں کیا جائے؟ اس محبوب سے حد درجے کی محبت کیوں نہ کی جائے جو ہم وقت ہمارے ساتھ ہے. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے بارگاہ میں آئے اور فرمایا عمر بتاؤ تم میرے ساتھ کتنا پیار کرتے، کتنی محبت کرتے؟ آج کی حضور اپنی جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ آپ سے محبت کرتا. فرمایا اے عمر ابھی تمہارا ایمان کامل نہیں ہے. آج کی حضور میں اپنی جان، تن، من، دھن سب کچھ آپ کے قربان، آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں. فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، رواہ البخاری. فرمایا مسلمانوں سن لو، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی اولاد، انسان محبت اولاد سے ہوتی ہے نا، جب تک اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، یہاں تک کہ الناس اجمعین، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا دے، ہر چیز سے زیادہ مجھے محبوب نہ بنا دے، تب تک تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا. تو صاحب ایمان کا ایمان کامل تب ہوتا ہے جب کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت رسول خدا سے ہو. رسول خدا سے ہونی بھی چاہیے نا، کیونکہ جب کوئی ساتھ نہیں ہوگا محبوب ساتھ ہوگا. اب ان کے اندر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ. اللہ اکبر. قیامت کا دن افراتفری کا عالم ہوگا. ماں اولاد کو دیکھے کہ بھاگے گی، اولاد ماں کو دیکھ کر دور بھاگیں گے، بہن بھائیوں سے دور، میاں بیوی سے دور. کیوں بھائی؟ دنیا میں ساتھ رہتے، ایک چھت کے نیچے رہے، آج ایک دوسرے کو دیکھ کے بھاگتے کیوں ہو؟ اس وجہ سے کہیں یہ مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں، بھائی مجھ سے نیکی نہ مانگ لیں.
اگر نیکی ان کو دے دی تو میں کہاں جاؤں گا؟ اللہ قرآن کا فرمان ہے یوم یفیق المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ بنیہ، فرمایا ہر ایک کو دیکھ کے بھاگیں گے، کیوں؟ کہیں ہم سے نیکی نہ مانگ لے۔ ایک ذات ہے، ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی امت کا انتظار کر رہے ہیں، یہ امت کے ساتھ محبت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سر رکھ دیں گے، یا رب حبل امتی، یا رب حبل امتی۔ حضور کیا اللہ سے دعا کریں گے، یا رب حبل امتی، یا اللہ میرے امت کو بخش دے۔ یہ امت کے ساتھ پیار ہے، یہ محبت ہے۔ رب لم یزلنی، اپنی محبت کو اپنے محبوب کی محبت سے لازم کرا دے۔ فرمایا قل، محبوب فرما دی، نفس قل فعل امر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ قل، اے محبوب فرما دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو نا تم سے تمہارا خدا محبت کرے، جیسے ہم بھی چاہتے ہیں نا کہ ہمارا رب ہم سے محبت کرے۔ ہر بندہ مومن چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے، تو اللہ نے ایک شرط لگا دی، فرمایا یہ شرط پوری کرو تو پھر میں تم سے محبت کروں گا، میں تم سے پیار کروں گا۔ یا اللہ شرط کیا ہے؟ وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، اگر تم اپنے رب خالق و مالک و عز و سما سے محبت کرنا چاہتے ہو، ان کی محبت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو کیا فَاتَّبِعُونِی، فرمایا پھر میرے محبوب کی اتباع کرو۔ فَاتَّبِعُونِی، فرمایا محبوب فرما دیجئے پھر تم میری اتباع کرو، میری محبت کو دلوں میں جگہ دے دو، تو یحببکم اللہ، میں اعلان کرتا ہوں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، اللہ کی محبت رسول اللہ کی محبت میں ہے، اور رسول اللہ کی محبت اور رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، رسول اللہ کی اطاعت میں۔ اللہ اکبر، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنگ سے واپسی آئے، جنگ سے واپسی آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کر لی تھی، مشہور حدیث مبارکہ ہے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر ادا کی، پھر قافلہ آیا، اس میں شعر ادا کی تھی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ علی ادھر آؤ، جب آئے فرمایا بیٹھ جاؤ، سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ بیٹھ گئے، اللہ کے محبوب شیر خدا کے گود میں سر رکھ کے سو گئے، سفر تھکے ہوئے تھے، سر رکھ کے سو گئے۔ اللہ اب ذرا غور کرنا اس بات کا غور کرنا، اللہ کے محبوب نے نماز عصر ادا کر لی تھی، شیر خدا بعد میں پہنچے، ابھی نماز ادا نہیں کی، اب محبوب خدا کا سر مبارک شیر خدا کی گود مبارک میں ہے، اب ادھر سے سورج غروب ہوتا جا رہا، سورج کسی کا انتظار نہیں کرتا نا، کسی نے نماز پڑھی ہے نہیں پڑھی، کسی نے آنا ہے جانا ہے، اپنے وقت پہ طلوع ہوتا ہے، اپنے وقت پہ غروب ہوتا ہے، اللہ کا نظام قدرت ہے، ہم ایک دوسرے کا انتظار کر لیتے ہیں، اللہ کا جو نظام قدرت ہے کسی کا انتظار نہیں کرتا، وقت گزر جاتا ہے۔ اللہ سورج غروب ہوتا جا رہا تھا، اب شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جیسے سورج کو غروب ہوتا دیکھ رہے تھے پریشان ہوتے جا رہے، وجہ کیا تھی کہ نماز قضا ہوتی جا رہی، اللہ قضا ہوتی جا رہی ہے،
یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، آنسو نکلے۔ کس وجہ سے کہ نماز قضا ہو گئی۔ تو غور کریں، ایک نماز قضا ہوئی ہے، پریشان ہو گئے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ہماری کتنی نمازیں قضا ہوتی ہیں؟ کبھی ہم نے احساس کیا؟ ہم تو فکر نہیں کرتے، پڑھ لی تو ٹھیک ہے، نہ پڑھ تو کوئی بات نہیں، ہم سب کی بات کر رہے ہیں۔ ایک نماز قضا ہوئی، پریشان اس قدر ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ لہٰذا ہمیں بھی اپنی نمازوں کا خیال کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کے کام سب یہاں لائے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کام جتنا مرضی کام کریں، کام ختم ہی نہیں ہوتا، کام ختم نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ آنکھوں سے آنسو نکلے اور محبوب خدا کے چہرے مبارک پہ گئے۔ جب ایک آنسو کا قطرہ رخ مصطفیٰ پہ جاتا ہے، اللہ اکبر، اور سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، اس کشمکش میں ہے، اب کیا کریں؟ ایک طرف عبادت خدا ہے، نماز ہے، اور دوسری جانب اطاعت مصطفیٰ ہے۔ اگر حضور کو کہتا ہوں حضور بیدار ہو جائیں، غور سے سر اٹھائیں، میں نماز ادا میں نے کرنی ہے، تو اطاعت جاتی ہے نا۔ اللہ نے فرمایا اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ، فرمایا رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ ایک طرف اطاعت خدا ہے، دوسری طرف اطاعت مصطفیٰ ہے۔ یہ محبت آپ دیکھیں۔ اللہ سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے اطاعت خدا کو اطاعت مصطفیٰ پہ قربان کر دیا۔ آپ اس بات کا آپ اور نیٹ سے نکال کے دیکھ سکتے ہیں، یہ بھی میں بیان کر رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب کو بیدار نہیں کیا، نیند میں خلل نہیں ڈالا، سورج غروب ہو گیا، ہاں پریشانی تو تھی نا، صدمہ تھا کہ میری نماز قضا ہو گئی۔ جب آنکھوں سے آنسو نکلے، چہرہ مصطفیٰ پہ گئے، اللہ کے محبوب نے آنکھیں کھولی، چہرہ مصطفیٰ پہ جب آنسو گئے نا، اللہ کے محبوب نے آنکھیں کھولی، فرمایا علی کیا ہوا بھائی، روتے کیوں ہو؟ کوئی تکلیف ہے، پریشانی ہے، تم رو رہے ہو؟ ایک نماز قضا ہوئی، آنکھیں سوجی گئی، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ عرض کی حضور کوئی پریشانی نہیں ہے، تکلیف نہیں ہے، کوئی مصیبت نہیں ہے۔ فرمایا علی پھر روتے کیوں ہو گئی؟ حضور میری نماز عصر قضا ہو گئی، میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ محبوب خدا نے یہ نہیں کہا علی کوئی بات نہیں، قضا پڑھ دو، کیا کہا؟ تم قضا پڑھ دو۔ فرمایا علی بتاؤ ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ اے علی بتاؤ، تمہاری جو نماز قضا ہوئی ہے تمہاری وجہ سے نہیں ہوئی، میری وجہ سے، کیونکہ میرا سر مبارک تمہاری گود میں تھا۔ آج محبوب خدا کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ فرمایا علی بتاؤ تم نماز عصر ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ عرض کرتے ہیں اللہ کے محبوب اگر قضا پڑھوں گا کل قیامت کے دن جہاں قضا نمازوں کی صف کھڑی ہوگی تو علی بھی وہاں کھڑا ہوگا، پھر اس لیے ہم نے نمازیں پڑھنی ہے، ادا پڑھنی ہے۔ عرض کی اللہ کے رسول علی بھی قضا نمازوں کی صف میں کھڑا ہوگا تو پھر سر جھکا ہوا ہوگا، جہاں قضا نمازیوں کا سر جھکا ہوگا علی کا بھی سر جھکا ہوگا۔ اللہ کے محبوب میری خواہش تو یہ ہے کہ علی جب قیامت کا دن کھڑا ہو تو ادا نمازیوں کے صف میں کھڑا ہو۔
اللہ اکبر. اللہ کے محبوب اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں اور دعا کا مطلب یہ ہے، یا اللہ علی تیرے اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، علی تیری اور تیرے محبوب کی اطاعت میں تھا، یا اللہ علی کے لیے سوچ کو واپس لوٹا دے. اللہ اکبر. صحابہ فرماتے ہیں سوچ غروب ہو چکا، اندھیرا چھا رہا تھا، ہم نماز مغرب کی تیاری کر رہے تھے، محبوب خدا نے ابھی تک دعا ختم نہیں کی، یوں لگتا تھا کسی نے رسیوں سے باندھ کر سورج کو واپس کھینچ لیا ہو. سورج کی کرنیں زمین پہ آنے لگی، روشنی آنے لگی. فرمایا علی نماز ادا کرو. یہ ہے محبت رسول ہے، یہ ہے اطاعت رسول. سیدنا شیخ خدا رضی اللہ عنہ نے نماز عصر ادا کی، سلام پھیرا، ادھر سے سورج غروب ہو جاتا، سورج غروب ہو جاتا ہے. تو محبت رسول سے محبت خدا ملتی ہے، اطاعت رسول سے اطاعت خدا ملتی ہے. یہ محبت رسول. اللہ اکبر. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دماد رسول بھی ہے، یہ دماد رسول بھی ہے. اللہ اکبر. ایک دن وضو کیا، وضو کے بعد مسکرانے لگے. اب خلیفہ وقت تھے، تابعین نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام وضو کے بعد کلمہ شہادت پڑھنا تو سنت ہے، تو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ مسکرا رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں. تو فرمایا آئے میرے دوستو، تمہیں پتہ نہیں آج میں نے اپنے محبوب کی سنت ادا کی. کیا کیا ہے؟ سنت ادا کی ہے. آج کہنے لگے اے میرے دوستو، یہ وہ جگہ ہے کہ میں نے ایک دن، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، ہفتہ نہیں، صرف ایک دن میں نے اپنے محبوب کو وضو کرایا اس جگہ پہ، اور میرے محبوب نے وضو کیا. وضو کے دوران میں نے ان سے کوئی بات بھی کہی، ہم گفتگو کرتے رہے. جب آپ وضو سے فارغ ہوئے، آپ کو میری کوئی بات اچھی لگی، اچھی بات ہوگی. آپ فرماتے ہیں جب حضور اچھی بات لگی تو حضور مسکرا پڑے. آج میں اپنے وہ محبوب کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. یہ ہے محبت رسول ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے محبت رسول. تو فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہے جن کے دلوں میں محبت رسول موجود ہے. اب محبت رسول کے تقاضے کیا ہے؟ مختصر تقاضے یہ ہیں کہ اطاعت رسول کی جائے، اطاعت رسول کی جائے. اللہ کے محبوب کے ہر عمل کو اپنے زندگی کا حصہ بنایا جائے. یہ محبت رسول کے تقاضے ہیں، محبت رسول کے تقاضے ہیں. حضور نے نماز ادا کی ہے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم نماز ادا کریں. اللہ کے محبوب نے بڑوں کا ادب کیا ہے. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقب کبیرنا. فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پہ رحم نہیں کرتا، بڑوں کا احترام نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو چھوٹوں پہ شفقت کی جائے، بڑوں کا احترام کیا جائے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اللہ کے محبوب نے اپنی ضعیف والدہ کا کھڑے ہو کے ادب احترام کیا، تو والدین کا ادب کیا جائے. یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. اللہ کے محبوب نے رزق حلال کو لازم قرار دے دیا ہے. فرمایا جس جسم میں ایک لقمہ حرام پڑ جائے، کتنا ایک لقمہ حرام پڑ جائے. بھائی مشہور حدیث سے کتنے دن عبادت قبول نہیں ہوتی؟ آپ بتائیں کتنے دن؟ 40 دن. صرف ایک لقمہ حرام کا جائے، اللہ 40 دن عبادت قبول نہیں کرتا. جو صبح شام حرام کھائے تو عبادت قبول ہوگی نہیں.
تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محبت رسول کا تقاضا ہے کہ رزق حلال کو لازم کرے، حرام سے بچے۔ محبت عمل کا نام ہے نا۔ اگر باپ کہتا ہے بیٹے سے مجھے پانی پلاؤ، بابا جی مجھے آپ سے محبت تو بہت زیادہ ہے لیکن میں آپ کو پانی لا کے نہیں پلا سکتا، یہ محبت ہے؟ نہیں۔ محبت یہ تھی جیسے باپ اشارہ کرتا فوراً گلاس میں پانی لا کے پیش کر دیتا ہے، یہ تھی محبت۔ ہم محبت رسول کا دعویٰ تو کریں لیکن محبوب خدا کی باتوں پہ عمل نہ کریں، یہ محبت نہیں ہے۔ یہ کیا چیز ہے بتائیں؟ یہ کیا چیز ہے؟ محبت نہیں، یہ منافقت ہے۔ ہم امتی رسول اللہ کے ہیں، محبت کا دعویٰ کریں لیکن باتوں پہ عمل نہ کریں، یہ محبت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ محبت یہ ہے کہ ہر وہ کام رسول اللہ نے فرمایا ہے وہ کریں، جس سے رسول اللہ نے روکا ہے ہم اس سے رکا ہے، یہ ہے محبت رسول ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو محبت رسول سینے میں بسانے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق